نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد قد أفلح من تزكى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقال وسقالة القلوب ذكر الله وكما قال عليه الصلاة والسلام. جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی یہ سورہ شمس کی آیت ہے. دنیا میں اگر ہم کسی نیک آدمی کے پاس یا کسی سچے آدمی کے پاس جائیں اور وہ اپنی کسی بات کے حق میں قسم کھائے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو قسم کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ آپ کی جو شہرت ہے، آپ کی جو نیکی ہے، آپ کا جو سچا پن ہے وہ غالب ہے. آپ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بات کافی ہے. اور اس آیت مبارکہ میں جو سورہ شمس ہے، سورۃ مبارکہ میں اللہ پاک نے 11 بار قسم فرمائی. پورے قرآن پاک میں ایک مقام پر اتنی زیادہ قسمیں اللہ پاک نے کسی اور جگہ پر نہیں. یہ واحد مقام ہے جہاں اللہ پاک نے 11 بار قسم کھائی ہے اور پھر فرمایا قد افلح من تزکى. اب اللہ پاک کو قسم کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اس سے اندازہ لگایا جائے کہ یہ اس صورت کے اندر یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کی کتنی اہمیت ہے کہ 11 بار کے بعد فرمایا قد افلح من تزکى. وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. اب پاکی دو طرح کی ہے. ایک ہے ظاہر کی پاکی، یعنی اس کا لباس پاک ہو، اس کا جسم پاک ہو، اس کی جگہ پاک ہو. ظاہر کی پاکی کے جتنے آداب ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی پورا نہیں کیا تو وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. یعنی کسی کے کپڑے خراب ہیں، ناپاک ہیں، نماز پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتا، غسل واجب ہے نہیں پڑھ سکتا، جگہ ناپاک ہے نہیں پڑھ سکتا. یعنی ظاہری پاکی اتنی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھا ایمان قرار دیا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سارے ارکان، سارے فرائض، سارے واجبات، ساری سنتیں، سارے مستحبات ایک طرف، اور آدھا ایمان جو ہے یہ صرف پاکی ہے. کیوں کہ اگر بندہ پاک نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. یہ اس کی ظاہری پاکی ہے. اور دوسری پاکی کیا ہے؟ دوسری پاکی اس کے دل کی پاکی، باطنی پاکی. ظاہر تو اس کا پاک ہے لیکن دل اس کا صاف نہیں ہے. کوئی شخص مسجد بھی بناتا ہے اور اس کا دل ٹھیک نہیں ہے، دل کے اندر ناپاکی ہے، دل کی نیت کھوٹ ہے، تو اس مسجد کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. مسجد زرار کا واقعہ سارے ساتھیوں کے علم میں ہوگا کہ مسجد بنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا رسول اللہ اپنا نماز بھی پڑھاتا تاکہ برکت ہو جائے. تو بظاہر تو مسجد کے جو لوازمات تھے وہ سارے انہوں نے پورے کیے کہ جگہ بھی ٹھیک تھی، اس کا رخ بھی قبلے پہ تھا، اور جو مسجد کی ضروریات ہیں وہ ساری پوری تھی. خامی کہاں تھی؟ خامی ان کے دل کے اندر تھی. ظاہر میں خامی نہیں تھی. خامی کہاں تھی؟ ان کے دل کے اندر تھی. اس خامی کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا اس کو گرا دو.
بلکہ مجھے کسی نے بتایا کہ مدینہ شریف کے اندر جو اس وقت بیت الخلاء اس وقت جس مقام پہ ہے وہ مسجد زرار کا مقام ہے۔ کیوں؟ ان کے دل پاک نہیں تھا، دل ٹھیک نہیں تھا، نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اور میں اور آپ ہم سالک ہیں، ہم یہاں آئے ہیں دل کی اصلاح کے لیے، اس مرض کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم یہاں بیان سننے بھی نہیں آئے، کتابیں پڑھنے بھی نہیں آئے، فضائل سننے بھی نہیں آئے، مسائل سننے بھی نہیں آئے۔ اللہ پاک حضرات علماء کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیں، اتنی آسانی کرتے یہ ساری چیزیں ہمیں اپنی جگہ میسر ہیں۔ اب کراچی جیسے بڑے شہر میں جہاں سہولیات بھی عام ہیں، اس کو چھوڑ کے ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس دل کی صفائی کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ اگر دل کی پاکی نہیں ہوگی تو مسجد بھی بیکار ہے۔ یہ پورا نظام ہے۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کے نور کو جاری فرمایا، ایک علم نبوت کو جاری فرمایا اور دوسرا نور نبوت کو جاری فرمایا۔ علم نبوت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا، حضرات صحابہ نے اس کو لکھا، اس کو یاد کیا، اس کو محفوظ کیا، اور وہ زبان کے ذریعے ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو آج تک ہمارے پاس پہنچا۔ اب آج کے زمانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے 1400 سال سے کم و بیش زیادہ ہو گئے ہیں۔ آج کے اگر کوئی فارغ طالب علم فارغ ہوتا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ جی تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سند بتاؤ، تو وہ اس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہوگی۔ اگر کسی طالب علم کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی تو ہم اس کو مشکوک کہتے ہیں۔ اس کی سند لازمی ملتی ہے، اس نے اپنے استاد سے حدیث سنی ہوگی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی ہوگی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی ہوگی، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے، ایسے ہی تو یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی طرح جو نور نبوت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نور نکل کر صحابہ اکرام کے اندر منتقل ہوا، پھر صحابہ اکرام سے ان کے شاگردوں میں منتقل ہوا، پھر ان کے مریدوں میں منتقل ہوا، پھر ہوتا ہوتا آج ہمارے شیخ میں منتقل ہوا، یہ جو نسبت ہے یہ بھی رسول اللہ تک جاتی ہے۔ جو بھی شیخ ہوگا، جو بھی اللہ والا ہوگا، اس کے بعد نسبت ہوگی۔ سلوک کے اندر ایک سلسلہ کہلاتا ہے اویسی۔ یہ اویسی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی باطن میں تربیت ہوتی ہے، انہیں اپنے وقت کے بزرگوں سے فیض نہیں ملتا، بلکہ پرانے بزرگوں سے فیض ملتا ہے، لیکن ان کی بھی وقت کے بزرگوں سے نسبت ثابت ہوتی ہے۔ تو یہاں ہم آتے ہیں دل کی صفائی کے لیے۔ یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہمارا دل پاک ہو جائے، ہمارا دل نورانی ہو جائے، ہمارے دل کے اندر اللہ پاک کی محبت کا نور آ جائے۔ یہ ہمارا مقصد ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے کتب اور ابدال بننا ہے وہ کسی اور کے پاس چلے جائے، جس نے انسان بننا ہے، بندہ بننا ہے، وہ میرے پاس آئے۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے مشائخ کا یہی طریقہ ہے۔ ہم کسی کو کتب اور ابدال کا دعویٰ نہیں کرتے، ہم اپنے بزرگوں کے اسلاف کے طریقوں پر اس کو بندہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے آنے کا یہاں مقصد دل کی پاکیزگی ہے۔ اب وہ ہوتی کیسے ہے؟ اب وہ پاکیزگی حاصل کیسے ہوتی ہے؟ یہ پاکیزگی دو طریقوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ سارے ساتھی جانتے ہوں گے، کچھ نئے بھی ہیں کچھ پرانے بھی ہیں، ہمارے بزرگ جو ہیں وہ محنت کراتے ہیں نقشبندیہ طریق کے اوپر۔ تصوف کے 4 مشہور سلسلے ہیں، ویسے تو بہت سارے ہیں، 4 مشہور سلسلے ہیں: قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ۔ ہمارے جو بزرگ ہیں
وہ محنت کراتے ہیں نقشبندیہ پر. اجازت حضرت کو ہمارے قادری سلسلے میں بھی ہے، لیکن حضرت محنت کراتے ہیں نقشبندیہ کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے وہ اسی وقت مرتبہ کمال پر پہنچ جاتا. ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک میں آپ کی صحبت میں ایسی تاثیر تھی کہ وہ اسی وقت مرتبہ کمال پہ پہنچ جاتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے. کس نیت سے آئے تھے؟ نعوذ باللہ رسول اللہ کو شہید کرنے کی نیت سے آئے، اور جب تک داخل نہیں ہوئے یہی ارادہ تھا، قصداً آئے تھے، اس ارادے کے ساتھ آئے تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک آپ کے چہرے پہ پڑی تو فرمایا واللہ مجھے آپ سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی محبوب نہیں. کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک سے نور جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب اطہر کے اندر گیا، فوراً چینج ہو گئی، مزاج بھی چینج ہو گیا، کیفیات بھی تبدیل ہو گئی. ایسی کامل صحبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس پہ نگاہ ڈال دی وہ کامل ہو گیا. پھر حضرات صحابہ کی صحبت حضرات تابعین نے حاصل کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ کیفیت نہیں رہی. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پہ مٹی ڈالی ہم نے اپنے قلوب کے اندر تغیر پایا. تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو قلب کی صفائی کی یہ جو کیفیت تھی، یہ جو نورانیت تھی، یہ جیسے جیسے زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا گیا یہ کیفیت کم ہوتی گئی. بھائی دیکھیں نا، مشہور حدیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد میرے بعد والا، اس کے بعد اس کے بعد والا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا بہترین ہونا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود تھی، لیکن آپ کے پردہ فرمانے کے بعد کا زمانہ بہترین کیوں ہے؟ پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد کیوں نہیں ہے، یا اس کے بعد تواتر کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ جو فقہ کے احکامات ہیں، جو ظاہری احکامات ہیں، حضرات علماء جانتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ ان کی تدوین نہیں تھی کتابی شکل میں، یہ بعد میں اس کی باقاعدہ تدوین ہوئی. اصول ضرور موجود تھے ہر چیز کے، لیکن جو باقاعدہ فقہ کی تدوین ہوئی یا علم کلام کی تدوین ہوئی یا اصول حدیث کی تدوین ہوئی، یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہوئی ہیں. اکثر حضرات جو ہیں وہ تابعین تھے یا تبع تابعین تھے، جن ہمارے بزرگوں نے ان کو جمع کیا وہ یا تو تابعین تھے یا تبع تابعین تھے یا ان کے بعد والے تھے. حضرات صحابہ کم ہیں، آپ کو حدیث کی کتابیں حضرات صحابہ کی کم ملیں گی. تو ظاہری طور پر تو دین کا جو کام ہوا وہ بعد میں زیادہ ہوا، لیکن خیر کا زمانہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا نزدیک ہے وہ اتنا ہی خیر والا ہے. اور اب تو ماشاءاللہ دین کا اتنا کام ہوا کہ ہر زبان کے اندر آپ کو فقہ کی کتابیں بھی ملیں گی، قرآن مجید کا ترجمہ بھی ملے گا، تفسیر بھی ملے گی، تقریباً کم و بیش دنیا کی ہر زبان میں آپ کو ملے گی. لیکن ابھی بھی خیر کا زمانہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا آپ کے بعد والا، یا آپ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جو لوگوں کو قلبی کیفیت حاصل تھی وہ آج حاصل نہیں ہے. اس وقت جو قلبی کیفیت حاصل تھی، جو دل کی صفائی حاصل تھی، وہ آج حاصل نہیں ہے. تو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ جب یہ کیفیت کم ہونا شروع ہوئی، زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور جانا شروع ہوا، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک بزرگ تھے، بڑے نوجوان تھے، حسین و جمیل تھے. تو ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی، تو حضرت نے اس سے فرمایا بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وقت گزر گیا، بوڑھے ہو گئے،
ایک دن دل میں خیال آیا کہ اگر میں اس وقت اس عورت کی وہ خواہش پوری کر دیتا اور بعد میں توبہ کر لیتا، اللہ تو معاف کرنے والے ہیں۔ بڑی ندامت ہوئی کہ بھئی جب میں نوجوان تھا، حسین تھا، نوجوان تھا، مجھ میں قوت تھی، مجھے اس وقت یہ خیال پیدا نہیں ہوا، اب میں بوڑھا ہو گیا مجھے ایسا خیال پیدا ہوا۔ بہت ندامت ہوئی۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا فقیرہ، عرض کی کہ رسول اللہ مجھے اس عمر میں ایسا خیال نہیں آیا، اب مجھے ایسا خیال آیا۔ فرمایا فقیرہ وہ زمانہ ہمارے زمانے سے قریب تھا، یہ زمانہ ہمارے زمانے سے دور ہے۔ یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری کیفیت اچھی ہو جائے گی۔ یہ میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا جیسے جیسے زمانہ نبی کریم کے زمانے سے دور ہوتا جائے گا ہماری کیفیت اور خراب ہوتی جائے گی۔ تو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اس وقت لوگ یہ کرتے تھے، پھر ان کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدات کرتے تھے، جنگلوں میں چلے گئے، پتے کھا لیے، لوگوں سے قطع تعلق کر لیا تاکہ تنہائی کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کی جائے، تاکہ اس کیفیت کو حاصل کیا جائے۔ تو آپ نے پرانے زمانے کے بزرگوں کے واقعات پڑھے ہوں گے، بڑے بڑے انہوں نے چلے کیے، کوئی 12 سال جنگلوں میں رہا، کوئی 3 سال جنگلوں میں رہا، کوئی 10 سال جنگلوں میں رہا، کوئی صرف پتے کھاتا تھا، کوئی ایک وقت روٹی کھاتا تھا۔ ایسے بزرگوں کے حالات آتے ہیں کہ کوئی روٹی بھی نہیں کھاتا تھا، کہ روٹی کھانے میں جتنا وقت صرف ہوتا ہے اس میں اللہ کو یاد کر لوں، صرف آٹا ہی کھا لیتے تھے۔ تو مختلف مجاہدات کیے بزرگوں نے اور اس کیفیت کو حاصل کیا۔ تو جب حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو حضرت نے لوگوں کی حالت دیکھی تو حضرت نے پھر دعا فرمائی۔ حضرت کے حالات میں آتا ہے کہ آپ 40 دن تک صرف مسجد کے لیے، نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تھے اور پھر گھر چلے جاتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے، یا اللہ لوگوں کے وہ حواس نہیں رہے ہیں، وہ ہمتیں نہیں رہیں، آپ کوئی آسان رستہ القا فرما دیں جس سے دل کی صفائی ہو جائے اور آپ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو 40 دن کے بعد اللہ پاک نے سلسلہ نقشبندیہ کو ان کے قلب پہ القا کیا کہ اس طریقے سے سالکین کو محنت کراؤ۔ اور یہ طریقہ ایسا ہے کہ عین سنت کے مطابق ہے، عین سنت کے مطابق۔ اسی لیے حضرات علماء جو ہیں، ہمارے مشائخ جو ہیں، عموماً حضرات علماء کو سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت کرتے ہیں، کیونکہ اس سلسلے کی بنیاد ہی اتباع سنت ہے، اتباع سنت اور صحبت شیخ۔ پھر حضرت نے اس کے لیے کچھ اسباب کو مقرر فرمایا، کچھ مشق کو مقرر فرمایا کہ جو سالک آئے وہ قلب کی صفائی کے لیے ان مشقوں کو دہرائے، ان اسباب کو دہرائے، جس کو ہمارے سلسلے میں کہتے ہیں اسباب۔ جو ساتھی حضرت سے بیعت ہو چکے ہیں، جن کے اسباب چل رہے ہیں، جو ساتھی بیعت ہوں گے، تو جب سالک اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، ہمارے یہاں ہماری خانقاہ میں بیعت کا طریقہ ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے۔ اگر مجمع زیادہ ہو تو ہمارے اکابر فرماتے ہیں رومال پکڑ لو، بعض اکابر کے یہاں زبانی بھی کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کی پابندی ہے۔ جب بیعت رضوان ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں افواہ اڑی گئی جن کو مشرکین نے شہید کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے بیعت لی اور اپنا دست مبارک رکھا، اور حضرات صحابہ نے آپ کے دست اقدس کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو دوسرا دست اقدس تھا وہ حضرت عثمان کے قائم مقام کے طور پر اس پہ رکھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ حالانکہ اگر آپ ایسے بھی فرما دیتے تو ٹھیک تھا، لیکن ہاتھ میں ہاتھ ڈالا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ تو اس سنت میں ہمارے جو بزرگ ہیں یہ ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے، یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ تو جب ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، بیعت کے کلمات پڑھاتے ہیں، پھر حضرت لطیفہ قلب کے اوپر انگلی رکھ کے فرماتے ہیں جی یہاں اللہ 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 کرنے، انگلی لگاتے ہیں۔ وہ جو مقام، جس مقام پہ انگلی لگاتے ہیں وہ مقام لطیفہ قلب کہلاتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو 10 چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، 5 عالم امر کیے ہیں اور 5 عالم خلق کیے ہیں۔
جو عالم امر کی ہیں وہ لطیفہ قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے اور اخفا ہے، یہ عالم امر کے لطائف ہیں. اور جو عالم خلق کے ہیں ان میں نفس ہے، ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے اور مٹی ہے. تو ہمارے جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی باقی جو سلاسل ہیں ان کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ابتدا ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ جو باقی سلاسل ہیں یا جو باقی تصوف کے سلسلے ہیں یا جو باقی اللہ والے ہیں وہ اللہ تک نہیں پہنچاتے، ایسا نہیں ہے اس کا مطلب. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو سلسلے والے ہیں وہ عالم خلق کے لطائف پہ محنت کراتے ہیں، لطیفہ نفس پہ. اور جو حضرات نقشبند ہیں یہ عالم امر کے لطیفے پہ محنت کراتے ہیں لطیفہ قلب کے اوپر. جب لطیفہ قلب کی اصلاح ہوتی ہے تو آپ نے اس کے خواص میں پڑھا ہوگا، اگر کسی کے لطیفہ قلب کی اصلاح ہو جائے گی تو اس کی نفس کی بھی اصلاح ہو جائے گی. اور اس سے اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ جس کے لطیفہ قلب کی اصلاح ہو گئی اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو فائدہ ہوگا اس کی شہوت ختم ہو جائے گی اور اس کی محبیت اللہ پاک کی طرف اس کی محبیت ہو جائے گی. یہ صرف پہلے لطیفے پہ محنت کا نتیجہ ہے. چونکہ سالک ہیں لہٰذا تھوڑی سی یہ دقیق قسم کی گفتگو ہے، عام گفتگو. تو جس کے عام طور پہ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، سالک جب آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا تو پہلا سبق ہے. اچھا پھر وہ ساتھیوں سے پوچھتا ہے کہ آپ کا کتنا ہے، آپ کا کتنا ہے، کسی فصل کو 10 میں پہ ہے، کوئی 12 میں پہ ہے، کوئی 20 میں پہ ہے، اس طرح. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میں پیچھے ہوں، میرا تو پہلا سبق ہے. تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ یہ سبق ابتدائی ضرور ہے لیکن یہ پہلا نہیں ہے، یہ تو آخری سبق ہے. جس کا دل جو ہے اللہ کی یاد میں محو ہو گیا، جس کو اپنے نفس پہ عبور ہو گیا، اور اس کو کیا چاہیے بھائی اگر کسی کو اپنے نفس پہ قابو آ گیا اور اس کا دل جو ہے اللہ کی یاد میں مستغرق ہو گیا، اور اس کو کیا چاہیے؟ وہ تو کامل ہو گیا. تو یہ سبق جو ہے یہ پہلا نہیں ہے. جس کے قلب پہ انگلی لگے وہ یہ نہ سمجھے میں پیچھے ہوں، وہ سب سے آگے ہے. کیونکہ اصل مقصود جو ہے یہ قلب کی اصلاح ہے، اصل مقصود قلب کی اصلاح ہے. اور لطیفہ قلب پہ جتنی محنت ہوگی اتنی اس کو اللہ پاک سے محبت محسوس ہوگی. ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس سبق پہ محنت کرنے والے کو جب کمال حاصل ہو جائے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے ہر چیز اللہ کو یاد. کیونکہ اللہ نے ہمیں بصیرت نہیں دی، ہمارے قلب میں صفائی نہیں ہے، ہم میں یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ استعداد نہیں ہے کہ ہم اس آواز کو سن سکیں. ایسا نہیں ہے کہ آواز نہیں، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. جو چیز اللہ کا ذکر نہیں کرتی وہ مر جاتی ہے. اسی لیے حدیث شریف کے اندر جو مومن کی زندہ اور مردہ کی مثال دی گئی ہے وہ ذکر کی بنیاد پہ دی گئی ہے، نفس کے چلنے کی بنیاد پہ زندہ اور مردہ کی مثال نہیں دی گئی. حدیث شریف کے اندر جو مثال دی گئی ہے زندہ وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو ذاکر ہے. جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. اس لیے کہ باقی پوری کائنات میں یہی اصول لاگو ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، جو چیز اللہ کا ذکر نہیں کرتی مر جاتی ہے. کوئی اللہ والے تھے دریا کے اندر مچھلیاں پکڑ رہے تھے، ساتھ میں ان کا بچہ تھا. تو حضرت مچھلی کو پکڑتے ٹوکری میں ڈالتے، وہ بچہ جو ہے ٹوکری سے نکال کے دوبارہ دریا میں ڈال دیتا. جب وہ حضرت کے خیال میں کافی ساری مچھلیاں جمع ہو گئی، چلیں گے چلیں، ساتھ ساتھ نے کہا چلیں. جب اس ٹوکری کو دیکھا تو ایک بھی مچھلی نہیں. پوچھا بھائی مچھلیاں کہاں گئی؟ تو وہ بچہ کہنے لگا میں نے دریا میں ڈالا. چلیں گے کیوں؟ کہیں گے میں نے سنا تھا آپ سے کہ جو چیز اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے وہ جان میں پھنس جاتا ہے. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ایسا نہ ہو اس غافل مچھلیوں کو کھا کے ہم بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں. میں نے اس لیے دریا میں ڈالا. یہ صحبت کا اثر ہے، یہ صحبت کا اثر ہے. تو اللہ کا ذکر یہ بنیادی نقطہ ہے. اس لیے جو لطیفہ قلب ہے اس پہ جو محنت ہے یہ کمال ہے. پھر حضرات کیا کرتے ہیں؟ ذکر کی ایک تعداد بتاتے ہیں، اس لیے کہ ہر فرد کی استعداد مختلف ہوتی ہے. اپنے کسی ساتھی کو دیکھ کے
یہ اندازہ لگانا کہ یہ 20,000 کرتا ہے، میں تو صرف 5,000 کرتا ہوں، شاید میں پیچھے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو بڑی معروف قول ہے نا کہ اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ اگر وہ اس معیار پہ بھی اپنے آپ کو پرکھے گا تو جب بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی اس کا اخلاص زیادہ ہے کہ میرا اخلاص زیادہ ہے۔ گنتی کے معیار پہ اعمال کو نہیں پرکھا جا سکتا، یا پرکھا جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دو سالک تھے، خلفاء نہیں تھے، سالک تھے۔ ایک نوجوان تھے 25-30 سال عمر، اور ایک بوڑھے تھے 55 سے اوپر زیادہ عمر۔ تو دونوں اس مسجد جگہ پہ، اس خانقاہ میں قیام رکھا تھے۔ سالک اب بھی آتے ہیں، اس وقت بھی آتے تھے۔ تو حضرت کا معمول تھا بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ ظہر کے بعد بیٹھک میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور سالک جو ہے ان سے ملنے پھر وہیں جاتے تھے۔ جب حضرت کا جوانی تھی تو حضرت مسجد میں قیام فرماتے تھے، جب ذوق آ گیا پھر حضرت مسجد میں جمعے والے دن تشریف لاتے تھے، بیٹھک میں قیام ہوتا تھا حضرت کا۔ تو یہ دونوں جو فقیر تھے یہ بھی حضرت کی خدمت میں جاتے تھے۔ تو حضرت ان سے پوچھتے تھے، ہاں بھائی فقیرہ کتنا اس میں ذات کیا؟ تو جو نوجوان تھے انہوں نے کہا حضرت 25,000، اور جو ضعیف تھے انہوں نے کہا حضرت 5,000۔ حضرت دونوں سے فرمایا بھائی اور بڑھا۔ دوسرے دن گئے تو یہ جو ضعیف تھے ان کے دل میں خیال ہے کہ میں 25 کرتا ہوں۔ اگلے دن جب حضرت کی خدمت گئے، حضرت نے پوچھا کہ کتنا کیا؟ انہوں نے کہا 25، انہوں نے کہا 50۔ اب تیسرے دن انہوں نے 50 کیا تو انہوں نے 75 کر لیا۔ تو چوتھے دن انہوں نے 75 کیا، وہ لاکھ پہ پہنچ گئے۔ تو یہ فقیر فرمانے لگے کہ بھائی میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ نوجوان آدمی ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، تو میں تو اس سے پیچھے رہ گیا، میں تو کر ہی نہیں سکتا، مجھ میں ضعف ہے، بڑھاپا ہے۔ کہنے لگے میرے دل کے اندر ملال آیا کہ جی میں اس سے پیچھے رہ گیا۔ کہنے لگے میں سویا رات کو، خواب میں نے دیکھا کہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہیں، میں ہوں اور وہ فقیر ہے، اور حضرت نے میرا ہاتھ پکڑا، وہ بھی اوپر جا رہے ہیں، اور حضرت نے وہ اوپر نکل گئے ہیں، میں نیچے رہ گیا ہوں، تو حضرت نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ان سے بھی اوپر لے گیا۔ تو میں لگا کہ ہم پھر معمول کے مطابق دوپہر کو پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت نے پھر پوچھا، کہنے لگے میں نے عرض کی کہ حضرت جتنا بھی ہے ان سے زیادہ ہے، جتنا بھی ہے ان سے زیادہ۔ آپ مجھے ان سے پھر پڑھنے لگے، میں نے حضرت سے یہ واقعہ عرض کیا تو حضرت مسکراتے ہوئے فرمایا ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو سالک کا یہ خیال کرنا کہ یہ دوسرا مجھ سے آگے نکل گیا ہے، بھائی دوسرے کا تو آپ سے سوال ہی نہیں ہونا، سوال ہونا ہے نہیں ہونا، آپ سے تو آپ کا سوال ہونا ہے، آپ سے یہ سوال ہونا ہے کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے، آپ سے دوسرے کا سوال نہیں ہونا۔ تو سب سے پہلا جو سبق ملتا ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر یہ لطیفہ قلب ملتا ہے، اور اس کا طریقہ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ کسی جگہ بیٹھ کر قلب پہ توجہ دے کے تسبیح گھمائی جائے اور توجہ قلب پہ رکھی جائے۔ اچھا، یہ جو لطیفہ قلب ہے اس پہ دو طرح کا ذکر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ذکر قلبی اور ایک ہوتا ہے وقوف قلبی۔ لطیفہ قلب پہ ایک ہوتا ہے ذکر قلبی اور ایک ہوتا ہے وقوف قلبی۔ بعض سالک ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو چکے ہوتے ہیں، ان پہ پھر ذکر اثر نہیں کرتا۔ تو حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، حضرات مشائخ کو یہ ہدایت فرمائی ہے انہوں نے کہ جن سالکین پر ذکر قلبی اثر نہ کرتا ہو ان کو وقوف قلبی کا کہا جائے۔ وقوف قلبی کیا ہے؟ وقوف قلبی ہے اللہ رب العزت کا دل میں دھیان، ذکر نہیں دھیان، یہ وقوف قلبی ہے۔ تو حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس سالک پر ذکر اثر نہ کرے اس کو وقوف قلبی کا کہا جائے کہ جی تم ہر وقت اپنے دل میں اللہ کا دھیان کیا کرو، کیونکہ یہ ذکر سے بھی زیادہ خفیف ہے، ہلکا ہے، یہ دل میں اتر جاتی ہے اللہ کی یاد۔ جب اللہ کی یاد اس کے دل میں اتر جائے گی پھر اس کو ذکر قلبی بھی نفع دے گی۔ تو یہ پہلا سبق ہمارے حضرات بتاتے ہیں، 5,000 اس میں ذات سے شروع کرتے ہیں، پھر آستے آستے بڑھاتے رہیں۔
پھر ہماری اس خانقاہ کی ترتیب یہ ہے کہ ہر جمعے والے دن یہاں حضرت صاحب خود مراقبہ کراتے ہیں. جو ساتھی یہاں آ سکتے ہوں، اللہ نے استعداد دی ہو، فرصت ہو، پیسہ ہو، وقت ہو، وہ ہر جمعے کو تشریف لائیں. ہر جمعے کو جمعے کی نماز کے بعد حضرت یہاں مراقبہ کراتے ہیں. اور جو ساتھی تشریف نہیں لا سکتے، کوئی عذر ہے، وہ پھر کراچی میں مختلف مقامات پر حضرت نے مختلف لوگوں کو اجازت دی ہے کہ آپ ذکر کرائیں. فیض حضرت کی طرف سے جاتا ہے، وہ صرف اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ کسی جگہ پر ذکر کراتے ہیں. تو کراچی میں مختلف جگہوں پر مجلس ذکر ہوتی ہیں، جو نزدیک ترین اس کی مجلس سے ذکر ہو وہاں چلے جائیں. اور رابطہ کس سے رکھنا ہے؟ رابطہ اپنے شیخ سے رکھنا ہے. جب بندہ بیعت ہو گیا، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، پھر غائب نہیں ہونا ہے. حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کسی بزرگ کا پوچھا کہ حضرت ان کے اتنے سارے مرید ہیں لیکن ہدایت یافتہ کم ہیں، اسلام والے کم ہیں. تو حضرت نے فرمایا بھائی پیر دو طرح کے ہوتے ہیں اور مرید بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. اور اس کی حضرت کون کون سے؟ فرمایا بھائی ایک تو ہوتا ہے پیر یعنی اللہ والا، اور ایک ہوتا ہے سٹی پیر. اور اس کی حضرت سٹی پیر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا سٹی پیر یہ ہوتا ہے کہ وہ سال میں ایک دفعہ نکلتا ہے اور ہر جگہ دورے کرتا ہوا نذرانے لیتا ہے اور واپس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے. اس کو لوگوں کی اصلاح سے مطلب نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے سٹی پیر. پھر فرمایا سٹی مرید بھی ہوتا ہے. اور اس کی حضرت وہ کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا بھائی وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ حضرت کے ہاتھ سے بیعت ہو کے جاتا ہے، اگلے سال کچھ ہدیہ لا کے حضرت کی خدمت میں حضرت یہ میں 8 سال بعد آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں. اس کو بھی اپنی اصلاح سے کوئی غرض نہیں ہوتی. تو الحمدللہ ہمارے جو مشائخ ہیں یہ سٹی پیر نہیں ہیں، تو ہم نے بھی سٹی مرید نہیں بننا ہے. اپنی کیفیات کو حضرت کو آگاہ کرنا ہے. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ شیخ کو اپنی کیفیات سے آگاہ کرنا چاہیے، شیخ کے کشف پہ اعتماد کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے. اللہ والوں کو اللہ پاک نے بصیرت دی ہے، یہ مسلمہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. انگنت واقعات ہیں اس کے، لیکن پھر بھی حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ کشف پہ اعتماد کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، کیفیات بیان کرنی چاہیے. ورنہ اللہ پاک تو رہنمائی فرماتے ہیں، جب بندہ اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے اللہ اس کی لاج رکھتے ہیں. ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں سے تھے کسی گاؤں میں، تو کسی بات پہ دل برداشتہ ہو گئے، کوئی فصل خراب ہو گئی. جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ چوہوں کو مارنے والی دوائی جو ہوتی ہے وہ مسجد کے اندر لے آئے کہ میں پی لیتا ہوں اور اپنی جان کو ختم کر دیتا ہوں. تو کہنے لگے کہ میں نے جب اس کو منہ سے لگایا تو اتنے میں دروازے سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ دادا جی رحمۃ اللہ تشریف لائے، میرے ہاتھ سے اس کو کھینچا اور مجھے کہنے لگے فقیرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں گھبرا گیا، کانپنے لگ گیا. تو مجھے وضو کرایا، وضو کرا کے نفل پڑھائی، میرے قلب پہ توجہ دی، میری کیفیت ٹھیک ہو گئی تو تشریف لے گئے. کہنے لگے جی میں چونکہ گھبرا گیا تھا تو مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں دروازے سے باہر بھی نکل کے دیکھوں. تو پھر انہوں نے یہ واقعہ حضرت کو خط لکھا کہ حضرت میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. حضرت نے فرمایا بھائی میرے علم میں نہیں، کوئی اور تو شاید کہ میں تو بہت پہنچا ہوں. حضرت نے فرمایا بھائی میرے علم میں نہیں، یہ اللہ پاک نے کسی کو وسیلہ بنا کے بھیجا تمہارے لیے. اس نسبت کی برکت سے جو تم نے ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں دیا تھا، اس نسبت کی برکت سے اللہ نے کسی کو وسیلہ بنا کے بھیجا، میرے علم میں نہیں ہے. تو اللہ پاک رہنمائی کرتے ہیں، اس ہاتھ کی لاج رکھتے ہیں، ہمیں بھی اس ہاتھ کی لاج رکھنی ہے. کل کو کوئی یہ نہ کہتے جی ان کا تعلق تو ٹنڈا والی درگاہ سے، ان کے ایسے کام ہے. پہلے ہم پہ اپنی ذمہ داری تھی، اب ہم پہ اس خانقاہ اللہ والوں کی بھی ذمہ داری ہے. ہم ان کے نمائندہ ہیں، تو اپنی کیفیات جو ہیں وہ اپنے شیخ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہنا چاہیے کہ حضرت میری یہ کیفیت ہے. جیسے ڈاکٹر کو ہم بتاتے ہیں نا، کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں، اس سے دوائی لیتے ہیں، پھر اگر اس سے کوئی نفع نقصان ہو تو ہم بتاتے ہیں، پھر وہ دوائی تبدیل کرتے ہیں.
ایسے ہی اللہ والے دوائی تبدیل کرتے ہیں، کبھی ذکر بڑھا دیا کبھی کم کر، پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس لطیفے پہ اس کی اصلاح ہو گئی ہے، اس کا رابطہ عالم امر کے لطیفے سے مل گیا ہے، تو پھر حضرت اس سے آگے سبق کی اجازت ہے، اب جی دوسرا سبق کر لو۔ یہ اسباب جو ہیں یہ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ پڑھے نہیں جاتے، یہ سبق نہیں ہے، یہ مقامات ہیں۔ جن لوگوں کے اسباب مکمل ہو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مقامات ہیں۔ ایک چیز اور بھی ہے، بعض اوقات ہم کسی سبق پہ محنت نہیں کرتے، اللہ والے شفقت کی وجہ سے ہمیں اگلا سبق دے دیتے ہیں، کیونکہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، ہماری استعداد کم ہے۔ میں بھی یہاں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ 8 بجے اس نشست کا وقت تھا اور تقریباً 11 بجے 11:30 بجے ختم ہو جائے گی، ہم 3 گھنٹے جم کے نہیں بیٹھ سکتے، یہ ہماری استعداد کا عالم ہے۔ وہ کسی بزرگ نے کسی اپنے خلیفہ کو کسی عامل کے بعد بھیجا، پرانے زمانے میں بزرگ جو ہے حالات کی ضرورت کے مطابق بھیج دیتے تھے کسی عامل کے پاس، کسی خاص ضرورت سے، کہنے لگے ان کے پاس چلے جاؤ، وہ چلے گئے، کہنے لگے حضرت نے بھیجا ہے چلے کے لیے۔ وہ جو عامل صاحب تھے وہ کہنے لگے جی زنانہ کرو گے کہ مردانہ کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کی حضرت یہ زنانہ کیا ہے اور مردانہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا بھائی مردانہ تو یہ ہے کہ 40 دن کا چلہ ہے، جس وضو کے ساتھ بیٹھو گے اسی وضو کے ساتھ اٹھو گے، یہ مردانہ ہے۔ اور زنانہ کیا ہے؟ ایک بوتل چاول کی دے دی اور ایک بوتل پانی کی دے دی، فرمایا یہ چاول کھانے ہیں اور یہ پانی پینا ہے، اس سے 40 دن گزارنے ہیں، پھر جو وظائف تھے وہ الگ ہیں، یہ زنانہ ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم تو نہ زنانہ کر سکتے ہیں نہ مردانہ کر سکتے ہیں، ہم 3 گھنٹے جم کے نہیں بیٹھ سکتے، یہ ہماری استعداد ہے۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے فون کیا، حضرت میں آپ کے لیے کیا لے کے آؤں؟ حضرت میں آپ کے لیے کیا لے کے آیا ہوں؟ حضرت نے فرمایا 3 چیزیں لے کے آنا، ایک طلب والا دل لے کے آنا، اس کا شاید یہ مراد تھی کہ جیسا ایک معاشرے میں رواج ہے جی مٹھائی یا کوئی لباس یا کوئی، تو اس نے فرمایا بھائی 3 چیزیں لے کے آنا، طلب والا دل لے کے آنا، مشقت برداشت کرنے والا جسم لے کے آنا۔ یہ ہمارے یہاں محاورتاً استعمال ہوتا ہے نا، یہ چیز حلوہ نہیں ہے، محنت لگتی ہے، اللہ کو راضی کرنا بھی آسان نہیں ہے، ترغیب کے لیے ہم ضرور کہہ دیتے ہیں، لیکن ایک اللہ کو راضی کرنا اور ایک اللہ کا قرب حاصل کرنا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ بندے نے ندامت کے آنسو بہا دیے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا خاص مقرر ہو گیا۔ معاف کرنا اور چیز ہے، مقرب ہونا، قرب حاصل کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے راہ قرب و فلاح، اب جو ہے وہ معدوم ہو گئی ہے، شاید کسی ساتھی کے پاس ہو، اس میں ایک صفحہ ہے جس میں حضرت کے معمولات لکھے ہیں، کسی سالک نے حضرت سے اس کے حضرت آپ کے معمولات لکھے ہیں، حضرت نے بڑی مشکل سے اجازت دی۔ وہ اگر کسی ساتھی کو ملے یا اگر مجھے ملے تو میں اس کو اپنے گروپ میں شیئر کروں گا، ساتھی دیکھیں اس کو۔ وہ فی زمانہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص ایک دن کے اندر اتنے وظائف اور اتنی عبادات اور اتنے معاملات کر سکتا ہے، اور ان معاملات کے باوجود حضرت نے ایک بار فرمایا بھائی میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ امتحان ہے اور مجھے سبق یاد نہیں ہے۔ تو کسی فقیر نے مجھے حضرت اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اللہ پاک نے میرا مقام اور لکھا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں اور محنت کرو۔ تو فرمایا مشقت برداشت کرنے والا جسم لے کے آنا، اور تیسرا فرمایا کہ اپنے شیخ سے محبت لے کے آنا، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ انشاءاللہ یہ اجتماع کی ترتیب اللہ پاک اس کو برقرار رکھے، ہر ماہانہ ہوتی رہے گی، اور میں اسی موضوع پہ پھر اس کو مزید اصلاحی بیان تو حضرات مشائخ نے بھی کیا، علماء نے کیا، اب سب سے اہم بیان حضرت صاحب کا ہوگا، لیکن میں اسی موضوع کو انشاءاللہ پھر آگے بڑھائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن ساتھیوں نے حضرت صاحب سے بیعت ہونا ہے وہ آگے آئے۔ جیسے صاحب کلمات پڑھتے رہیں گے ویسے آپ دہراتے ہیں۔ آگے آ جاؤ اور آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔